خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس کے اختتام پر ہم نے تجدیدی تحریکوں کا جائزہ لیا۔ آج کی کلاس کے شروع میں بھی ہم ایک اہم تحریک کا ذکر کریں گے۔ اس تحریک کا ڈائریکٹ تعلق خلافت عثمانیہ سے ہے، اسی لیے اس کا نام بھی تحریک خلافت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور برصغیر اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ یہاں سے بھی بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں نے جنگ میں برطانیہ کی طرف سے حصہ لیا، لیکن مسلمان پریشان تھے کہ خلافت عثمانیہ ان کے مقابل ہے، یعنی جرمنی کا اتحادی ہے۔ مسلمانوں نے انگریز کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے وعدہ لیا کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی، لیکن برطانیہ نے وعدہ خلافی کی۔ تب ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریز کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے خلافت کے تحفظ کی خاطر تحریک خلافت شروع کی 1919 میں۔ اس تحریک میں یہ طے پایا کہ اگر برطانیہ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو وہ فتح کے جشن میں بھی شریک نہیں ہوں گے اور سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائیں گے۔ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، جو اس تحریک کے روح رواں تھے، انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر گئے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ یہ وہی تحریک ہے جس کے بارے میں یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کو حالات سے کتنی آگاہی تھی اور وہ اسی تحریک کے ساتھ ہی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمیت کچھ علماء نے تحریک ہجرت بھی شروع کی، لیکن یہ بھی ناکام ہو گئی۔ اس طرح 1921 میں تحریک خلافت ختم ہو گئی۔ آج کی کلاس میں ہم یہود کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیں گے کہ فلسطین سے بے دخل ہونے کے بعد یہود خود کو کس طرح منظم کرتے رہے۔ یہودی ہر مذہبی تقریبات کے موقع پر اپنی تاریخ کو یاد کرتے اور صدیوں سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاتے رہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ واپس لینا ہے اور بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب تورات میں تحریفات ہوئیں تو اس میں یہ پیشن گوئی بھی شامل کی گئی کہ قرب قیامت میں یہودیوں کا ایک مسیحا آئے گا، وہ ارض فلسطین پر سے پوری دنیا پر حکمرانی اور یہودیوں کی بالادستی قائم کرے گا۔ تو اس کے لیے فلسطین پر قبضہ کرنا اور اس مسیحا کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر تعمیر کرنا ان کا مقصد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ جس جگہ پر ہے وہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھا، لہٰذا اسی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنا ہے۔ حالانکہ یہود آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ اصل ہیکل مسجد اقصیٰ کی جگہ پر تھا۔ اب وہ جس کو مسیحا کہتے ہیں، اصل میں وہ دجال ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے شیطان کا پیروکار ہے، اور وہ شیطان ہے خود، اور وہ قرب قیامت میں کہ آنے والے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ بہرحال یہود ہر دور میں اپنی سازشی ذہنیت اور مکاریوں اور غداریوں کی وجہ سے ہر ملک میں ذلیل و خوار ہوتے تھے۔ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں رہے لیکن کسی بھی حکومت کے وفادار نہیں رہے۔ یہ ہمیشہ باغیوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ 1882 میں پروگرامز کے تحت روسیوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوا، جس کے نتیجے میں لاتعداد یہودی مارے گئے۔ یہ قتل عام 1881 سے 1917 تک جاری رہا۔ اس قتل عام کے بعد بچے کچے یہودی برطانیہ، امریکہ اور ایشیا کی طرف فرار ہو گئے، یعنی نقل مکانی کر گئے۔ اس قتل عام کے بعد 1896 میں انہوں نے ایک تحریک شروع کی جو پہلے تحریک عشاق صہیون تھی، بعد میں صہیونیت یعنی زیونزم کہلائی۔ ایک صحافی لیو پنسکر اس کا بانی تھا۔ انہوں نے اس تحریک کا نام صہیونیت اس لیے رکھا تھا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم کے قریب جبل سیہون پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی۔ یہودیوں نے اپنے اس عروج کے دور کی مناسبت سے اس تحریک کا نام رکھا تاکہ دوبارہ عروج کی طرف سفر بھی اسی نام سے ہو۔ آگے جا کے بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اور کس موقع پر یہودیوں نے اپنے آج کو اپنے کل یعنی اپنے ماضی سے، اپنی تاریخ سے لنک کیا ہے۔ صہیونیوں نے 29 اگست سے 31 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک کانفرنس بلائی جس کے 4 مقاصد تھے۔ نمبر 1، یہودی زراعت پیشہ صنعت کار اور تاجروں کو فلسطین میں آباد کرنا۔ سیکنڈلی، یہودیوں کو بین الاقوامی پیمانے پر منظم کرنا۔ تھرڈلی، یہودیوں میں قومی اور خودی کے جذبات پیدا کرنا۔ اور نمبر 4، جن ملکوں میں یہودی ہیں ان ملکوں کی حکومتوں سے یہودی وطن کی اجازت حاصل کرنا اور اقدامات کرنا۔ یہ منظم انداز میں 1897 سے ہی فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ روس کی ان کی ہجرت پر پابندی اور ترک عثمانی حکومت کی طرف سے یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر پابندی کے باوجود کچھ گروہ وہاں آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 1897 میں بال کانفرنس میں ہی یہ 4 تجویزیں بھی پاس ہوئیں۔ نمبر 1، عبرانی زبان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ یہودیوں کے لیے ضروری قرار دیا جائے کہ وہ عام زندگی میں عبرانی میں ہی بولیں، لکھیں، پڑھیں اور اپنا تعلیمی نظام عبرانی میں رکھیں۔ نمبر 2، اپنے الگ وطن کا نام فلسطین کے بجائے اسرائیل منتخب کیا۔ نمبر 3، عالمی جیوری قائم کی جائے۔ نمبر 4، اب یہودی یہ سمجھیں کہ جلا وطنی کا دور ختم ہو گیا ہے اور اپنے وطن کی طرف ہجرت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ 1901 میں تھیوڈور ہرزل نے سلطان ترکی عبدالحمید کو ہام قراسو آفندی کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا جس میں فلسطین کی زمین خریدنے کی درخواست تھی اور ترکی کے قرضے ادا کرنے کی پیشکش تھی، جس کا جواب آپ پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ سلطان ترکی عبدالحمید نے ان کو کیا جواب دیا۔ 1905 میں یہودیوں نے دوسری ہجرت کی۔ یہ ہجرت روس سے بغاوت کر کے کی گئی۔ اس میں اس تحریک کا لیڈر ایک روسی یہودی بن گوریاں بھی تھا۔ وہ بھی فلسطین آیا اور الخلیل اور سامریہ کے علاقوں میں بہت سی یہودی بستیاں قائم کر لیں۔ ساتھیوں، آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کس طرح خلافت کا خاتمہ ہوا اور فلسطین میں یہود کو آباد ہونے کا موقع ملا۔ ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کو اعلان بالفور کہتے ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کا ایک خط جو 2 نومبر 1917 کو آرتھر جیمز بالفور سیکرٹری خارجہ نے صہیونیوں کے نام لکھا، جس میں یقین دلایا گیا تھا کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں ایک یہودی ریاست کے قیام میں بھرپور عملی مدد کریں گے۔ یہ اعلان خفیہ طور پر 31 اکتوبر 1917 کو برطانوی کابینہ میں پاس ہو چکا تھا۔ اسی اعلان کے تحت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، یعنی 19ویں صدی میں فلسطین میں یہودی صرف 6% تھے، مسلمان 86% اور عیسائی 14% تھے۔ 1924 سے 1948 تک سقوط خلافت کے بعد سے اس سارے عرصے میں یہودی ایک بار پھر عذاب میں گرفتار ہوئے، اور وہ عذاب تھا ہٹلر، یعنی دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945۔ ایڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر تھا اور یہودیوں کا بڑا دشمن تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ان کی غداری اور برطانیہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے وجود کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کے نازی فوجیوں کے ہاتھوں یہودیوں کا تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام ہوا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 57 لاکھ یا 68 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد انہیں پھر سے منظم ہونے کا موقع ملا اور حکومت برطانیہ میں تو یہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا ہی چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 2 سال بعد 1947 میں معاہدہ بالفور کا اعلان کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہود کو 55% اور مسلمانوں کو 45% جگہ دینے کا اعلان ہوا۔
اور 14 مئی 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح صدیوں کی سازشوں اور شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد یہودی ناجائز طور پر غاصبانہ طریقے سے اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں 1948 سے لے کر ٹو ڈیٹ تک کے حالات کا ویو ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔